کیوں کیا ہے؟ ماہا نے دارم صاحب سے السلام علیکم۔ بیڈ بوائز بائی حورین فاطمہ، قسط نمبر 31، سیکنڈ لاسٹ۔ ڈیڈ، آپ نے ہم سب کو ایسے یہاں اکٹھا کیوں کیا ہے؟ ماہا نے دارم صاحب سے وہاں سب کو اکٹھا کرنے کی وجہ پوچھی۔ ماشاء اللہ سے تم اب اپنے گھر والی ہو گئی ہو تو میں اب چاہتا ہوں ملیحہ ماہنور بھی اپنے گھر کی ہو جائیں۔ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے ڈیڈ، مجھے اپنے گھر کی ہونے کے لیے ایک عدد لڑکے کی بھی ضرورت ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ ملیحہ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ لڑکا میں نے دیکھ لیا ہے۔ کون ہے لڑکا؟ ملیحہ تھوڑی تلے ہاتھ جمائے بولی۔ ساحر۔ کیا؟ دارم صاحب کے بتانے کی دیر تھی کہ ملیحہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، جبکہ ساحر کی جان میں جان آئی۔ ڈیڈ، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس نے ایک دفعہ پھر یقین دہانی چاہی۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، اور تمہیں میری شکل پر کہاں سے لکھا ہوا دکھ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ دارم صاحب اسے گھورتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، اس سے تو بھینس بھی شادی نہ کرے، میں تو پھر ایک جیتی جاگتی لڑکی ہوں۔ ساحر کی اتنی انسلٹ پر جہاں سب دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے، وہیں ساحر بیچارہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا۔ کیا خرابی ہے مجھ میں، بتاؤ، جو مجھ سے بھینس بھی شادی نہیں کر سکتی؟ ساحر اس کے سامنے جاتے ہوئے بولا۔ تم خرابی کی پوری دکان ہو، اور چپ رہو، میں اپنے ڈیڈ سے بات کر رہی ہوں، اور اگر اب تم بیچ میں بولے تو میں سچ میں کسی کی بھینس پکڑ کر اس سے تمہاری شادی کروا دوں گی، پھر کرتے رہنا ساری زندگی اس کے ساتھ بھاں بھاں۔ وہ اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا کر خود دوبارہ سے دارم صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کسی بھینس سے کم ہو، کھاتی تو بھینسوں سے بھی زیادہ ہو۔ اور وہ اس کی بریانی کی خالی پلیٹ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ بھینس ہوگی تمہارے ہونے والے بچوں کی ماں، وہ بھی بدلہ لیتے ہوئے بولی۔ استغفر اللہ، ملیحہ خود کو گالیاں دے رہی ہو؟ ماہنور کانوں کو ہاتھ لگا کر مسکراتے ہوئے بولی۔ واٹ از یور مین؟ خود کو کیوں گالیاں دے رہی ہو؟ تم تو ماہنور اپنی زبان بند ہی رکھو، ورنہ میں تمہارا نکاح دانش سے کروا دوں گی، پھر نہ کہنا۔ وہ دوبارہ سے اس کو زبان کھولتے دیکھ کر وارن کرتے ہوئے بولی، جو اسے گھور کر چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، ریحان نے دل ہی دل میں سوچا۔ توبہ استغفر اللہ، پناہ شیطان مردود سے، کیوں اپنے گھر کا چلتا پھرتا عذاب میرے سر پر ڈال رہی ہو تم؟ دانش نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ تو اب کی بار ہنسنے کی باری ملیحہ کی تھی۔ تم ابھی سے کر لو بھابھیوں والی حرکت، لے لو اس ٹینڈے کی سائیڈ۔ اس نے ملیحہ پر اپنی بھڑاس نکالی۔ تم جیسے کدو کو اپنی لڑکی دے گا بھی کون؟ کبھی شیشے میں شکل دیکھی ہے اپنی؟ تمہاری شکل پر تو شادی سے پہلے ہی طلاق لکھا ہوا ہے۔ وہ ملیحہ پر اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد دانش کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے اچھی خاصی سنا ڈالی۔ او ہیلو توری، کن خوش فہمیوں میں ہو تم؟ ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر ہوں، ابھی کال کروں گا تو ہزاروں بھاگی آئیں گی مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ فخریہ اپنے کالر جھاڑتے ہوئے بولا۔ بلی کے چھچھڑیوں کے خواب، وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بس کرو تم دونوں، یہاں میری زندگی سولی پر لٹکی ہوئی ہے اور تم دونوں کو لڑنے کی پڑی ہوئی ہے۔ ساحر کی ہنسی اسے اس وقت زہر لگ رہی تھی، اس لیے ان دونوں کو چپ کروانے لگی تاکہ دارم صاحب سے خود کوئی بات کر سکے، جو کب سے کانوں میں انگلیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ ماہا اور ریحان کو اس رشتے میں کوئی خرابی نہیں لگی تھی، اس لیے دونوں چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ سنا تھا شادی کے بعد لڑکے بدل جاتے ہیں، لیکن یہاں تو ہماری لڑکی ہی بدل گئی ہے۔ وہ پاس پڑا کشن اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولی، جسے اس نے بڑی مہارت سے کیچ کیا تھا۔ تم کیوں چپ بیٹھی ہو؟ ڈیڈ کو سمجھاؤ نا۔ میں ڈیڈ کو کیا سمجھاؤں یار، ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اور تم یہ بھی تو سوچو ہم ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ لیکن یہ ٹینڈا بھی تو ساتھ رہے گا، اسے میں کیسے برداشت کروں گی جیسے وہ تمہیں برداشت کرے گا؟ وہ کندھے چکاتے ہوئے بولی۔ اللہ ایسی بھابھی سب کو دے، اس نے ملیحہ کو جلانے کے لیے کہا، جس کو ملیحہ منہ چڑھا کر اگنور کر گئی۔ ٹینشن کس بات کی ہے ملیحہ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، جب بھی اسے دھونا ہوا بتا دینا، دونوں ساتھ مل کر دھوئیں گے۔ ریحان کے کہنے پر
اس نے مسکرا کر ساحر کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو دیکھ لو، اگر تمہارے ساتھ ماہا ہے تو میرے ساتھ اس کا شوہر ہے۔ بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اگلے ہفتے سے تمہاری شادی کی رسمیں سٹارٹ ہو رہی ہیں، تب تک تم لوگوں کو جو بھی شاپنگ کرنی ہے کر لو۔ مجھے امید ہے تم میرے فیصلے کی عزت کرو گی، مجھے نا امید نہیں کرو گی۔ دارم صاحب اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب پیچھے وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ریحان اور ماہا تو ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ وہ چاروں ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے ابھی ایک دوسرے کو کچا کھا جائیں گے۔ ساحر مسکراتے ہوئے سیٹی مارتے ہوئے بولا اور جلدی سے وہاں سے دوڑ لگا دی، کیونکہ اب ملیحہ کا ہاتھ اس کی جوتی کی طرف جا رہا تھا۔ منحوس انسان، اب ڈر کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ رکو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ساحر کو دور تک اس کی آوازیں آتی رہیں، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ جانتا تھا ملیحہ اس وقت تک جتنے غصے میں ہے ضرور اس کی کوئی نہ کوئی ہڈی توڑ ڈالے گی۔ اس نیولے نے مجھے عذاب بولا تھا، اسے لگ رہا تھا مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اسے تو اب میں بتاتی ہوں۔ ریڈی ہو جاؤ بیٹا، ساری زندگی کے لیے اس عذاب کو، میرا مطلب ہے ماہنور دی گریٹ کو برداشت کرنے کے لیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک ادا سے بولی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے ملیحہ، ماہا، ساحر، ریحان کے نمبر پہ ایک میسج ٹائپ کیا اور ان سب کو اپنی قسم دی کہ وہ اس سب میں اس کا ساتھ دیں۔ ماہنور نے سب کو قسم جو دے دی تھی، اس لیے ان سب کو چاروں ناچار ماہنور کی بات ماننی پڑی۔ ماہا نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ وہ چپ رہے، اس لیے ماہا بھی چپ ہو گئی تھی۔ اب ان سب کو بس کل کا انتظار تھا۔ اگلی صبح وہ سب لوگ شادی کی شاپنگ کرنے باہر آئے ہوئے تھے جب دانش کے موبائل پر کسی ان نون نمبر سے کال آئی۔ مال میں ٹھیک سے سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ کال اٹینڈ کرنے مال سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ کال سن کر واپس مڑتا کہ کسی نقاب پوش نے اس کے ناک کے قریب رومال رکھا، جسے سونگھ کر وہ بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ اس ایریا میں زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے لوگوں کو ان پر شک نہیں ہوا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے تو وہ سب بھی جلدی سے آگے آئے اور اسے پکڑ کر گاڑی کے اندر ڈالا۔ وہ سب اسے لے کر سنسان آبادی والے علاقے میں آئے تھے۔ اس کی آنکھوں پر کالے رنگ کا کپڑا باندھا گیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی رسی سے باندھے گئے تھے۔ اس نے باقی لوگوں سے پانی کا گلاس منگوایا اور اس کے منہ پر انڈیل دیا، جس سے اسے آہستہ آہستہ ہوش آنا سٹارٹ ہوا۔ جب وہ مکمل طور پر ہوش میں آیا تو خود کو رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ کھولو مجھے، کون ہو تم؟ یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ ساحر، ریحان، برو، کدھر ہیں آپ سب لوگ؟ یار میں تو خود غریب ہوں، میرے پاس تو جائیداد بھی نہیں ہے، پھر مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آخری بات سن کر سب نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ برو کدھر ہیں آپ لوگ؟ بچا لیں مجھے۔ کوئی نہیں آنے والا تمہیں بچانے، وہ سب ہمارے نکاح کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں سے کپڑا ہٹا کر سیٹی بجاتے ہوئے اس کے ارد گرد گھومتے انگلیوں میں ریوالور گھماتے ہوئے بولی۔ دانش تو اپنے سامنے ماہنور کو ایسے گنڈوں والے حلیے میں دیکھ کر شاکڈ ہی رہ گیا۔ تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے توری؟ کھولو صحیح ایک دفعہ، مجھے تمہارے سارے دانت نہ توڑے تو کہنا۔ چپ، ایک دم چپ۔ کڈنیپ ہو گئے ہو لیکن زبان ابھی بھی چھری سے تیز چل رہی ہے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا؟ میں ایک چلتی پھرتی عذاب ہوں؟ آج تم خود اپنے ہاتھوں سے اس چلتے پھرتے عذاب کو ساری زندگی کے لیے اپنے نام کرو گے۔ ابھی اسی وقت ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ میں نے نکاح کی ساری تیاریاں کر لی ہیں۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گا، جو کرنا ہے کر لو، اور ویسے بھی گواہوں کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ تم گواہ کہاں سے لاؤ گی؟ تم ٹینشن نہ لو، سارے گواہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ ماہنور نے اپنے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کو اشارہ کیا جو باہر جا کر باقی سب لوگوں کو اندر بلا لائی۔ مولوی کے ساتھ ریحان، ساحر، ماہا، ملیحہ کو دیکھ کر دانش کا پورا منہ کھل چکا تھا۔ مطلب سب کے سب ملے ہوئے ہیں؟ منہ بند کرو، مکھی چلی جائے گی اندر۔ وہ اس کا کھلا منہ دیکھ کر بولی۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ تمہیں کیا لگا تھا ان سب کو اپنے ساتھ ملا لو گی تو میں ہاں کر دوں گا؟ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا تم نے میری اتنی گرل فرینڈز کو بھگایا ہے۔
میرے پاس تمہاری فضول باتوں کو سننے کے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ ماہنور ریوالور گھماتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اس کے سر پر ریوالور تان لیا۔ اب بتاؤ، کرو گے نکاح یا نہیں؟ تم گنڈی نہیں، چلتی پھرتی عذاب ہو۔ تمہیں تو اس شہر کی ڈان ہونا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب تو ایک لڑکی کو زبردستی ایک لڑکے سے نکاح کرتے دیکھ کر شاکڈ تھے۔ ہمیشہ یہی سنا تھا، لڑکے لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے نکاح کرتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ مولوی صاحب، آپ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا جنازہ پڑھوانے کا ارادہ ہے کیا؟ جلدی سے نکاح سٹارٹ کریں ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گی۔ دانش کے کہنے پر مولوی صاحب جلدی سے آگے بڑھے اور ان دونوں کا نکاح پڑھوایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دانش سے ماہنور دانش بن چکا تھا۔ نکاح ختم ہوتے ہی ماہنور نے دانش کو مبارکباد دے کر طنزیہ مسکراہٹ اچھالی اور خود وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ریحان بھائی کو کھول دیجیے گا، اس نیولے کو مجھے گھر جا کر اپنی شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے اسے جلانا بالکل بھی نہیں بھولی تھی۔